بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 68 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم خواتین کی دعا میں شرکت کا بیان اور اسی طرح عیدین سے پہلے اور بعد میں نوافل کی ممانعت، یعنی نماز عیدین جو ہیں ان سے پہلے اور بعد میں جو نوافل پڑھنے کی ممانعت آئی ہے اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ بیان صلاۃ العیدین۔ وبہ قال حدثنا ابو حنیفۃ عن حماد عن ابراہیم عمن سمع ام عطیہ تقول رخص للنساء في الخروج الى العیدین حتى لقد كانت البکران تخرجان في الثوب الواحد حتى لقد كانت الحائض تخرج فتجلس في عرض الناس يدعون ولا يصلين۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عیدین کی نمازوں کے لیے عورتوں کو نکلنے کی اجازت دی گئی ہے، حتی لقد كانت البکران تخرجان في الثوب الواحد، یہی وجہ ہے کہ دو لڑکیاں ایک کپڑے میں بھی چلی جاتی تھیں۔ حتی لقد كانت الحائض، یہاں تک کہ حائضہ عورت بھی نکلتی تھی، اور فتجلس فی عرض الناس، لوگوں کے آخر میں جا کر بیٹھ جاتی، یدعون ولا یصلین، دعا میں شریک ہوتی تھی، نماز نہیں پڑھتی تھیں ایسی عورتیں۔ اس سے اگلی روایت ہے وبہ قال حدثنا ابو حنیفۃ عن عبد الکریم عن ام عطیہ قالت کان یرخص للنساء فی الخروج الى العیدین من الفطر والاضحى۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ عورتوں کو عیدین کی نمازوں کے لیے نکلنے کی اجازت دی گئی تھی، یعنی کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن۔ وفی روایت قالت ان کان الطامس لتخرج فتجلس فی عرض النساء فتدعو فی العیدین۔ وفی روایت قالت امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرج یوم النحر و یوم الفطر ذوات الخدور والحیض، فاما الحیض فیعتزلن الصلاة ویشہدن الخیر ودعوت المسلمین۔ فقالت امرأة یا رسول اللہ اذا كانت احدانا لیس لها جلباب قال لتلبسها اختها من جلبابها۔ اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ان کان الطامس، اگر وہ پردہ دار ہیں یعنی حائضہ ہے تو وہ بھی نکلے اور وہ لوگوں کے آخر میں بیٹھ جائے اور عیدین کے دن دعا میں شریک ہو جائے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر اور یوم الفطر کو جو ہے وہ نکلنے کا حکم دیا، ذوات الخدور والحیض، پردہ نشین اور جو ہے وہ جو حائضہ عورتیں ہوتی ہیں ان کو بھی نکلنے کا حکم دیا۔ بہرحال جو حائضہ عورت ہے وہ نماز سے دور رہیں اور مسلمانوں کی دعا میں اور خیر میں جو ہے وہ شریک رہیں، خیر کے اس موقع پر شریک رہیں۔ فقالت امرأۃ، ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ اذا كانت احدانا لیس لها جلباب، اگر ہم میں سے کسی کے پاس چادر نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لتلبسها اختها من جلبابها، اس کی بہن اسے اپنی چادر اڑا لے۔ عزیز طلبہ، خواتین کا دعا میں شرکت کرنا، اب جو خواتین ہیں وہ حائضہ بھی ہو سکتی ہیں، پردہ نشین مطلب وہ عورتیں جو حیض کی وجہ سے باہر نہیں نکلتی، ان کو ماہواری چل رہی ہوتی ہے تو وہ بھی شریک ہو سکتی ہیں دعا میں۔ ہر قوم میں خوشی کے تہوار ہوتے ہیں، مخصوص ایام ہوتے ہیں جن میں جو ہے وہ ہر طرف خوشی ہی خوشی ہوتی ہے۔ اسلام میں جو خوشی اور مسرت کے دن ہیں وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن ہیں۔ یہ ایسے دن ہیں ان دنوں میں عابد اور معبود جو ہیں وہ دونوں خوش ہوتے ہیں، یعنی عبادت کرنے والا بھی اور عبادت جس کی جا رہی ہے وہ بھی خوش ہوتا ہے۔ ویسے عام طور پر جو مذاہب ہیں دنیا میں، جو باطل مذاہب ہیں، ان میں معبود کے خوش ہونے کا تصور نہیں ہے، جبکہ اسلام میں معبود کے خوش ہونے کا بھی اعتقاد رکھا جاتا ہے۔
ایسا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تہوار عطا کیا ہے مسلمانوں کو کہ جس میں بندے بھی خوش ہوتے ہیں اور بندوں کو پیدا کرنے والا بھی خوش ہوتا ہے. وہ اپنی خوشی کا اظہار اس طرح کرتا ہے کہ وہ بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے، انہیں شرف قبولیت عطا فرماتا ہے. اس لیے اس اہم موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا اہم موقع ہے، اتنا مبارک دن ہے، اتنا مبارک گھڑی ہے، اس میں خواتین کیوں پیچھے رہیں، ان کو بھی شرکت کرنی چاہیے، ان کی شرکت بھی انتہائی اہم ہے. اس لیے ان کو اس خیر کے کام سے اور اس دعا کے موقع پر محروم نہیں رکھا گیا. البتہ آج کل کے زمانے میں چونکہ فتنے کا زمانہ ہے، عورتیں مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں جا سکتی. فقہا نے اس کی جو ہے وہ سخت مخالفت کی ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ عورت گھر میں ہی نماز پڑھے. تو نماز جب نہیں پڑھ سکتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ فتنے کا اندیشہ نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں آیا کرتی تھی مسجد میں. تو یہ ان عورتوں کے بارے میں ان حدیث میں بیان ہے کہ جو حائضہ عورتیں ہیں وہ بھی آ جائیں، اگرچہ وہ نماز نہیں پڑھیں گی، نماز سے الگ رہیں گی، لیکن وہ دعا میں شریک ہو جائیں. دعا تو کر سکتی ہیں، دعا مانگ سکتی ہیں، خیر کا خوشی کا موقع ہے، تو لہٰذا ان کو بھی اپنی خوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل کیا ہے. لیکن آج کل چونکہ عام عورتیں بھی نہیں جا سکتی مسجد، ان کے لیے بھی منع ہے مسجد جانا، فتنے کا اندیشہ ہے، تو اس لیے جو ہے وہ تمام عورتیں گھروں میں ہی نماز پڑھیں اور گھر میں ہی جو ہے وہ دعا مانگ سکتی ہیں. اس سے اگلی روایت ہے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ تعالی عنہما أن النبي صلی اللہ علیہ وسلم خرج يوم العید إلى المصلى فلم يصلي قبل الصلاة ولا بعدها شيئا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عیدگاہ کی طرف نکلے، مصلی عیدگاہ کی طرف نکلے. فلم يصلي قبل الصلاة ولا بعدها شيئا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو عید سے پہلے نماز پڑھی اور نہ ہی عید کے بعد، یعنی نفل نماز، نہ عید کی نماز سے پہلے نفل نماز پڑھی اور نہ ہی عید کی نماز کے بعد. عزیز طلبہ، اس روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ عیدگاہ کے اندر جو ہے وہ نوافل نہ پڑھنے کی بات کا تذکرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز سے پہلے اور نہ ہی عید کے نماز کے بعد جو ہے وہ نوافل ادا کیے ہیں. انسان کی جو نماز کی صورت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کو ودیت کی گئی ہے، جو عبادت کا جو طریقہ ہے یا انسان عبادت کا جو طریقہ اختیار کرتا ہے، جو الہامی طریقہ ہے، اس کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک فرائض ہے اور دوسرا نوافل، یعنی ایک حصہ اس کا فرائض کا ہے اور دوسرے حصے میں نوافل آتے ہیں. فرائض کی ادائیگی جو ہے وہ حقوق اللہ کی ادائیگی ہے اور نوافل کے ذریعے انسان جو ہے وہ اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنتے ہیں نوافل. اس لیے جو ہے وہ انہیں عظمت الہی کا جو ہے وہ بھی ایک حق اس کے لیے شمار کیا گیا ہے کہ یہ بھی عظمت الہی کے حقوق میں سے ہے. اور جو نوافل ادا کرتا ہے، نوافل ادا کرنے والا گویا کہ محبت کا جو حق ہے اس کی ادائیگی کرنے والا ہے. گویا کہ محبت کی حق محبت کی ادائیگی کا دوسرا نام جو ہے وہ نوافل ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جس کو اپنے محبوب سے جس قدر محبت ہوتی ہے، جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے، وہ اتنا ہی اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اتنا ہی اس قدر ہی جو ہے وہ اس کے قرب کے لیے اعمال کرتا ہے، اس کے قرب والی چیزیں کرتا ہے تاکہ اس کے قریب ہو جائے، اور اس میں کسی قسم کی رکاوٹ کو اور کسی قسم کی جو ہے وہ تنگی تکلیف آتی ہے تو اس کو وہ برداشت کرتا ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کا جو عاشق ہے، جو محبت کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، تو وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کو کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ اس کا ذریعہ نوافل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں بھی کثرت نوافل کا تذکرہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ نوافل کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت نوافل کا اہتمام فرمایا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکیں. لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید سے پہلے یا نماز عید کے بعد نوافل نہیں پڑھے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل نہیں پڑھتے تھے، تو لہٰذا آج اگر کوئی جو ہے وہ دکھانے کے لیے بڑا جو ہے، چونکہ اجتماع ہوتا ہے لوگوں کا، سارے لوگ جو ہے وہ عیدگاہ میں جمع ہوتے ہیں، تو اگر کوئی کھڑا ہو کے وہاں نوافل ادا کرنا شروع کر دے تو یہ ایک ریاکاری ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن عیدگاہ میں نہ نماز سے پہلے نوافل پڑھے نہ بعد میں پڑھے، لہٰذا اس کی حکمت جو ہے، جو اس میں پوشیدہ ہے، وہ شاید یہ ہے کہ عید کی نماز کی انفرادیت جو ہے وہ برقرار رہے، اس کی انفرادیت کو برقرار رکھنا مقصود ہے، اس لیے جو ہے وہ نوافل کی اجازت نہیں دی گئی، اور اسی لیے نماز عید کے لیے نہ تو اذان ہے نہ اقامت ہے، جس طرح دیگر نمازوں کے لیے ہوتی ہے، اور اسی طرح خطبہ بھی نماز عید کے بعد ہے، نماز عید سے پہلے خطبہ بھی نہیں ہوتا، لہٰذا ایک منفرد نماز ہے، اور چونکہ وہ خوشی کا دن ہوتا ہے، اس خوشی والے دن یہی اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ شکر ادا کرے، اور جو اعمال اس نے کیے ہیں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس کو عید کے دن عطا فرماتے ہیں، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو قبول فرما کر اس کے گناہوں کو جو ہے وہ بخش دیتے ہیں، تو یہ ایک خوشی کا مقام ہوتا ہے، اور تو لہٰذا نماز عید کی انفرادیت کو برقرار رکھنے کے لیے نوافل پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، اور اس لیے اس کی جو ہے وہ ممانعت ہے، وگرنہ یہ تو قرب کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ قریب کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اس سے تو قرب حاصل ہوتا ہے، لیکن عید کے دن جو ہے وہ سوائے ریاکاری کے اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں پڑھے، تو لہٰذا مسنون نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں عید کے دن بھی نوافل پڑھ لوں، تو یہ سوائے ریاکاری کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے خواتین کی دعا میں شرکت کا بیان، اور اسی طرح نماز عیدین سے پہلے اور بعد میں نوافل نہ پڑھنے کی تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، عیدین کی نماز سے پہلے یا بعد میں نوافل نہ پڑھنے کی کیا حکمت ہے؟ نمبر 2، صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن عید کی دعا میں کیوں شرکت کیا کرتی تھیں؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔